بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اپنا چینل جس کا نام ہے لرن ود حفیظ، اس سے مخاطب ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے فزکس، اور فزکس کا ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 3۔ تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چیپٹر کا نام ہے ڈائنامکس۔ ڈائنامکس جو ہے یہ میکینکس کی ایک شاخ ہے کہ جو ڈیل کرتی ہے کسی بھی جسم کی حرکت کو اور اس کی وجوہات کو ڈسکس کرتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ڈائنامکس۔ دی برانچ آف میکینکس دیٹ ڈیلز ود دی اسٹڈی آف موشن آف این آبجیکٹ اینڈ دی کاز آف اٹس موشن از کالڈ ڈائنامکس۔ تو ڈائنامکس میں ہم حرکت کو بھی ڈسکس کریں گے اور حرکت کی وجوہات کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس وہ ہے فورس کی۔ فورس کیا چیز ہے؟ تو پہلے میں اس کو تھوڑا سا انگلش میں بتاتا ہوں، اس کے بعد میں اس کو اردو میں ایکسپلین کروں گا۔ A force moves or tends to move, stops or tends to stop the motion of a body. The force can also change the direction of motion of a body. تو وہ کہتا ہے کہ فورس جو ہوتی ہے یہ کسی بھی باڈی کو موو کروا سکتی ہے یا موو کروانے کی کوشش کر سکتی ہے، کسی بھی باڈی کو روک سکتی ہے یا کسی بھی باڈی کی حرکت کو روکنے کی کوشش کر سکتی ہے، یا فورس جو ہوتی ہے یہ کسی بھی باڈی کی ڈائریکشن کو چینج کر سکتی ہے۔ اگر آپ سائیکل کی ایگزامپل لیں تو سائیکل کو اگر آپ دھکا لگانا شروع کریں تو کئی دفعہ آپ سے سائیکل دھکا لگ جاتا ہے اور کئی دفعہ آپ سے دھکا نہیں لگتا، لیکن آپ فورس لگاتے ہیں، اس کو موو یا تو کر جاتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی سائیکل کو اگر وہ چل رہی ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں یا روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کئی دفعہ وہ رک جاتی ہے اور کئی دفعہ وہ نہیں رکتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اس کو آپ زور لگاتے ہیں اور سائیکل چلانے والا اپنا زور لگاتا ہے تو اس کی ڈائریکشن جو ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں جو ہیں اس کو ہم فورس کہتے ہیں، کہ فورس جو ہوتی ہے وہ حرکت کرواتی ہے یا حرکت کروانے کی کوشش کرتی ہے، روکتی ہے یا روکنے کی کوشش کرتی ہے، یا کسی بھی حرکت کرتی ہوئی چیز کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ ڈیفینیشن ہے وہ ہے انرشیا۔ انرشیا کیا ہے؟ انرشیا کسی بھی باڈی کی ایسی خصوصیت ہے، ایسی پراپرٹی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو چینج کرنے پہ ریزسٹ کرتا ہے، اس پہ مزاحمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک گلاس کے اوپر آپ نے ایک بورڈ رکھا ہوا ہے، ایک گتا سا رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ سکہ رکھ دیں تو اگر آپ گتے کو تیزی سے نیچے سے نکال لیں تو وہ سکہ جو ہوتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گلاس میں گر جاتا ہے بجائے اس کے کہ وہ اس کارڈ کے ساتھ میں موو کرے۔ یا آپ اگر ایگزامپل لیں کہ اگر آپ کوئی بھی پھل توڑتے ہیں، جیسے امرود توڑتے ہیں یا مالٹا توڑتے ہیں، تو اگر آپ اس کو پکڑ کے کھینچتے ہیں تو وہ ٹہنی جو ہوتی ہے وہ کافی نیچے کی طرف آتی ہے اور اس کے بعد وہ پھل ٹوٹتا ہے۔ تو وہ اس کی وجہ جو ہے وہ انرشیا ہے
کہ وہ پھل جو ہوتا ہے وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ نیچے آتی ہے اور پھر وہ پھل جو ہوتا ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مومنٹم۔ مومنٹم کیا ہے کہ یہ کوانٹٹی آف موشن ہے جو کہ کسی بھی باڈی میں آتی ہے اس کے میس اور اس کی ویلاسٹی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے تو اس کے میس اور ویلاسٹی کے پروڈکٹ کو یا حاصل ضرب کو ہم مومنٹم کہتے ہیں، اور اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم پی کا یوز کرتے ہیں۔ پی از اکول ٹو ایم اور وی۔ ایم میس ہے اور وی جو ہے یہ ویلاسٹی ہے، تو میس اور ویلاسٹی کے حاصل ضرب کو بھی ہم مومنٹم کہتے ہیں، اور اس کی جو یونٹ ہے، ہم عام طور پہ یونٹ جو ہوتی ہے وہ انہی چیزوں سے ڈرائیو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میس کی یونٹ جو ہوتی ہے وہ کے جی ہوتی ہے، اور ویلاسٹی کی یونٹ جو ہوتی ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے۔ تو اس کی مومنٹم کی یونٹ جو ہے، ایس آئی یونٹ جو ہے وہ بھی کلو گرام میٹر پر سیکنڈ ہوگی، کیونکہ میس کی کے جی ہے اور ویلاسٹی کی میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن کی۔ فرسٹ لا آف موشن کیا کہتا ہے؟ فرسٹ لا آف موشن یہ کہتا ہے کہ باڈی کوئی سی بھی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ اگر وہ ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہے، لیکن اگر کوئی باڈی یونیفارم موشن سے حرکت کر رہی ہے سیدھی لائن کے اندر تو وہ حرکت کرتی ہی رہے گی۔ A body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line providing no net force acts on it۔ کب تک یہ حرکت کرتی رہے گی؟ کہ جب تک کوئی بھی نیٹ فورس جو ہے، کوئی بھی ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں کرے گی۔ اچھا، اس کی دو ہی ایگزامپلز ہیں۔ ایک تو وہ بک ہے، بک لائنگ آن دی ٹیبل، کہ ایک کتاب جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے تو وہ کتاب پڑھی رہے گی جب تک کہ اس کو کوئی بندہ چھیڑے گا نہیں۔ لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے جو کہ ہے آف یونیفارم موشن ان اے اسٹریٹ لائن پرووائڈ نو نیٹ فورس ایکٹس آن اٹ، کہ اگر کوئی باڈی جو ہے وہ موو کر رہی ہے ایک اسٹریٹ لائن کے اندر کسی بھی یونیفارم اسپیڈ کے اندر یا ویلاسٹی کے اندر، تو وہ حرکت کرتی ہی رہے گی۔ یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سا ذرا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ جس بھی چیز کو ہم حرکت دیتے ہیں وہ تو تھوڑی دیر کے بعد رک جاتی ہے۔ جیسے بال کو آپ پھینکتے ہیں تو بال جو ہوتا ہے بجائے اس کے کہ وہ چلتا ہی رہے وہ تو تھوڑی دور جا کے رک جاتا ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ بال کو جب ہم زمین پہ سیدھی لائن کے اندر حرکت کرواتے ہیں تو اس کے اندر دو چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، ایک تو ایئر فریکشن، ہوا کی رگڑ، اور نیچے سے زمین کی رگڑ جو ہوتی ہے وہ اس کو روکتی ہے، تو اس لیے بال جو ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بال کو جو ہے وہ مٹی پہ سیدھا پھینک کے دیکھ لیں، وہ تھوڑا سا دور جائے گا۔ اگر گراس پہ پھینک کے دیکھیں گے تو اس مٹی سے زیادہ دور جائے گا، لیکن اگر آپ گھر کے فرش کے اوپر آپ گرا کے دیکھیں گے
تو وہ اس سے زیادہ دور جائے گا، اور اگر آپ شیشے پہ اس کو موو کروائیں گے تو وہ اور زیادہ دور جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر فرکشن نہ ہو تو جو بھی باڈی حرکت کر رہی ہے وہ ایز اٹ از حرکت کرتی رہے گی اور وہ رکے گی نہیں۔ تو اس لا کو ہم لا آف انرشیا بھی کہتے ہیں، کیونکہ لا آف انرشیا بھی یہی ہے کہ کوئی باڈی جو اپنی جگہ پہ پڑی ہے یا کنٹینیوس حرکت کر رہی ہے، اس کا دل نہیں کرتا کہ وہ رک جائے یا حرکت کرنا شروع کر دے، کہ جو باڈی پڑی ہے وہ پڑی رہے گی اور جو حرکت کر رہی ہے وہ حرکت کرتی رہے گی۔ اس کے بعد ہے نیوٹن کا سیکنڈ لا آف موشن۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، بچے اس سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا بلا آ گئی ہے۔ تو خیر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے ساتھ میں۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہے when a net force acts on a body، کہ ایک باڈی ہے اس کے اوپر جب نیٹ فورس لگتی ہے it produces acceleration in the body۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایکسلریشن پروڈیوس ہو جاتا ہے اس باڈی کے اندر ان دی ڈائریکشن آف دی نیٹ فورس، کہ جس ڈائریکشن کے اندر وہ فورس لگی ہے۔ The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body، کہ ایکسلریشن کا جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس نیٹ فورس کے، کہ جتنی فورس ہم نے لگائی ہے اتنا ہی ایکسلریشن پروڈیوس ہو رہا ہے، اینڈ انورسلی پروپورشنل ٹو اٹس میس۔ اب پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی باڈی کے اوپر فورس لگاتا ہے، یہ سپوز کریں کہ یہ ایک پتھر ہے، تو یہ بندہ اس کو دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، تو جتنا یہ زیادہ زور لگائے گا اتنا ہی یہ پتھر زیادہ تیزی کے ساتھ میں موو کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ فورس جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے یہ اتنی ہی تیزی سے موو کرے گا۔ اگر کم فورس لگائے گا تو کم موو کرے گا، اگر زیادہ فورس لگائے گا تو زیادہ موو کرے گا۔ یہ ہوتی ہے ڈائریکٹ پروپورشن، کہ اگر ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری بھی بڑھ جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپورشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسلریشن ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس فورس کے جو یہ بندہ لگا رہا ہے۔ جتنی فورس زیادہ لگائے گا اتنا زیادہ ایکسلریشن پیدا ہوگا اور یہ اتنی تیزی کے ساتھ میں موو کرے گا۔ اور یہ ایکسلریشن جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے۔ انورس پروپورشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز بڑھے گی تو دوسری چیز کم ہو جائے گی۔ مثال اس کی لیتے ہیں کہ بندہ وہی ہے اور اس کے پاس فورس بھی اتنی ہے جتنی یہ پہلے لگا رہا تھا، لیکن اس کا میس بڑھ گیا ہے، اس کا سائز بڑھ گیا ہے۔ تو اگر اس کا سائز بڑھ گیا ہے تو ایکسلریشن کم پروڈیوس ہوگا، کیونکہ فورس تو وہ اتنی ہی لگا رہا ہے جتنی اس نے پہلے لگائی تھی، تو فورس کے اندر تو اس کی تبدیلی کوئی نہیں آئی۔ لیکن یہ جو باڈی تھی یا جو پتھر تھا جس کو یہ موو کروا رہا تھا اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اب ایکسلریشن اور میس کے اندر انورس پروپورشن ہے۔ اگر اسی میس کو چھوٹا کر لیں اور زیادہ اس کو چھوٹا سا کر لیں تو آپ دیکھیں اگر فورس اتنی ہو اور یہ اس کا سائز جو ہے وہ بالکل چھوٹا کر دیں تو یہ اس کو زیادہ تیزی سے موو کرے گا اور اس کا ایکسلریشن بڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میس کم ہو رہا ہے تو اس کا ایکسلریشن جو ہے یہ بڑھ رہا ہے۔
تو انورس پروپورشن جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے تو دوسری چیز کم ہو رہی ہے، اور اگر دوسری چیز بڑھ رہی ہے تو پہلی چیز کم ہو رہی ہے. اس کو انورس پروپورشن کہتے ہیں. اب ان دونوں کو مکس اپ کر دیتے ہیں. اس سائڈ پہ اے ہے تو اس سائڈ پہ اے ہی رہے گا، اور دوسری سائڈ پہ ایف اوور ایم آ جائے گا. ایف اوپر ہے، ایم نیچے ہے، تو ایز اٹ از اس کو لکھ دیں گے. اب یہ پرپورشنلٹی سائن جو ہے اس کو ہم نے ہٹانا ہے. تو اس پرپورشنلٹی سائن کو جب بھی آپ ہٹائیں گے تو اس میں ایک کانسٹنٹ لگے گا. تو اس کا کانسٹنٹ جو ہوتا ہے وہ k ہوتا ہے، اور اس کی ویلیو ہوتی ہے 1. تو چونکہ اس کی ویلیو 1 ہوتی ہے اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اس کو لکھتے ہی نہیں ہیں. ایف اوور ایم. تو اس ایم کو اب کراس ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، تو ایف از اکول ٹو ایم اے ہمارے پاس سیکنڈ لا آف موشن کی ڈیریویشن یہ ہو گئی. تو یہ نہایت آسان ہے، یہ آپ کی ڈیفینیشن سے ہی یہ حل ہو جاتا ہے کہ جہاں سے آتا ہے دی میگنیچیوڈ آف دس ایکسلریشن از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایف، کہ یہ ایکسلریشن جو ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اس فورس کے ساتھ جو کہ لگائی جا رہی ہے، اور یہی ایکسلریشن جو ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہے اس چیز کے میس کے ساتھ میں کہ جو جس چیز کے اوپر فورس لگائی جا رہی ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے انورسلی پروپورشنل ہے، اور اس کے بعد ہم نے یہ پروپورشنلٹی سائن میں ان دونوں کو کمبائن کروا لیا تو ایف اوور ایم آ گیا. ادھر چونکہ دونوں طرف اے ہی تھا تو اے کو ایک دفعہ ہی لکھیں گے، تو پروپورشنلٹی سائن ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پہ کے آ جائے گا، اور کے کی ویلیو جو ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اے از اکول ٹو ایف اوور ایم آ جاتا ہے. تو ایم کو جب کراس ملٹیپلائی کرتے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر تو ایف از اکول ٹو ایم اے آ جاتا ہے. تو یہی سیکنڈ لا آف موشن ہے. تھرڈ لا آف موشن جو ہے وہ نہایت آسان ہے. آسان اس لیے ہے کیونکہ اس کو ہم ڈیلی روٹین کے اندر دیکھتے ہیں. یہ ہے کیا؟ دی ایوری ایکشن دیر از آلویز این ایکول بٹ اپوزٹ ری ایکشن، کہ ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے جو کہ اس کے بالکل برابر ہوتا ہے لیکن اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہوتا ہے. تو یہ تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بال جو ہوتی ہے اس کو آپ دیوار کے اوپر مارتے ہیں تو جتنی زور سے آپ دیوار کے اوپر ماریں گے اتنی زیادہ تیزی سے وہ واپس آئے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایکشن آپ کر رہے ہیں اس کا ری ایکشن بھی اسی طریقے سے اور اتنی ہی قوت کے ساتھ میں واپس آ رہا ہے. اگر آپ آہستہ سے مارتے ہیں اس کو تو بال آہستہ سے واپس آتی ہے، اور اگر آپ تیز مارتے ہیں تو تیزی سے بال واپس آتی ہے. تو اس کے اندر ایگزامپلز جو ہیں وہ ایک بک کی دی ہوئی ہے کہ کتاب ہے یا بک ہے وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، تو اس پہ دو فورسز جو ہوتی ہیں وہ ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں. ایک فورس جو اس کو زمین کی طرف کھینچ رہی ہے وہ اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور ایک فورس اوپر کی طرف لگ رہی ہوتی ہے جو کہ آر ہوتا ہے، جس کو ہم نارمل ری ایکشن کہتے ہیں. تو جب تک یہ دونوں فورسز لگتی رہیں گی کتاب ٹیبل کے اوپر پڑی رہے گی. اگر اس کا ویٹ زیادہ ہو جائے، زمین اس کو زیادہ تیزی سے اپنی طرف کھینچے گی تو یہ بک نیچے کی طرف جھک جائے گی یا گر جائے گی. اور اگر نارمل ری ایکشن زیادہ ہو جائے گا تو یہ ٹیبل پہ اسٹیبل نہیں رہے گی، یہ اوپر کو اٹھنے کی کوشش کرے گی. اس کے بعد بیلون کی ایگزامپل ہے کہ بیلون کو آپ چھوڑ دیں تو جتنی تیزی سے ہوا پیچھے کی طرف اس کی نکلے گی بیلون کے، وہ اتنی ہی تیزی سے آگے کی طرف موو کرے گا. سیم لائک راکٹ ہے کہ راکٹ جو ہوتا ہے اس میں بھی گیسز تیزی کے ساتھ میں پیچھے سے نکلتی ہیں اس کے، اور یہ راکٹ جو ہوتا ہے
یہ اتنی ہی تیزی سے آگے کی طرف موو کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پڑھیں گے۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ٹینشن کا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔